بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا ہی رحمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی جو فضیلتیں اور برکتیں ہیں سال کے کسی بھی مہینے میں موجود نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و حدیث میں اس مہینے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ قرآن کریم میں ماہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا ذکر اور فضیلت موجود نہیں ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی اس کی تیاری کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس کی فضیلت اور اہمیت سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے اوپر مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ اس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مہینہ قرار دیا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک کے ذریعے آزمائیں گے۔ اور آخری آیت میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ہے، یعنی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ خوشخبری جنت کی ہے، جیسا کہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے بندہ روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کی سختی برداشت کر کے اپنی نفسانی خواہشوں کو دبا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے۔ اگر ہم پورے دن کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ کس طرح بندہ اپنے اللہ کی خاطر تکالیف کو برداشت کرتا ہے۔ ایک اس کی نیند میں کمی ہو جاتی ہے، رات میں صبح سویرے فجر سے پہلے بیدار ہونا اور رات دیر گئے سونا خود ایک مشقت بھرا کام ہے۔ پھر کھانوں کے اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ صبح کا وہ وقت جس میں میٹھی نیند سونا زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، اس وقت سحری کھانے کا حکم، اور عین مصروفیت کے وقت افطار کا حکم، اور پورا دن باوجود تنہا ہونے اور تمام لذیذ کھانوں کے سامنے موجود ہونے کے بھوکا رہنے کا حکم، پھر عبادت میں اضافہ، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات، نوافل، تراویح، تہجد کا حکم، اور اعضائے بدن پر پابندی کہ دن میں حالت روزہ میں خواہشات پوری نہیں کر سکتے، زبان، ہاتھ، پیر وغیرہ کنٹرول میں رکھنے کا حکم، شب قدر کی تلاش میں طاق راتوں کو جاگنے کا حکم، اور عشرہ اخیرہ میں گھر بار بیوی بچے چھوڑ کر اعتکاف کرنے کا حکم۔ یہ تمام احکام محض اپنے مولا کو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہیں۔ اس مہینے کی ایک برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کثرت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رحمت خداوندی کے سبب مغفرت کا ایک دریا بہا دیا جاتا ہے، جس سے شاید ہی کوئی محروم رہ جائے، اور جس کی اس مہینے میں مغفرت نہ ہو وہ بہت ہی بڑا محروم انسان ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف لے جاتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ کی دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی حضرت جبرائیل آئے اور 3 بددعائیں دیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے اور مغفرت نہ ہوئی ہو تو بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے کہ انسان کو اس مہینے میں انہی اعمال کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے جس سے اس کی مغفرت ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں
روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ مغفرت کی رات شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم کرنے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ اس مہینے کی ایک برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، اور نزول بھی ایسی رات میں جو رات بابرکت تمام راتوں میں سب سے افضل، جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اس مہینے کی برکت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ قرآن مجید تمام کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب ہے، جس میں انسانی زندگی کے تمام مسائل کا ایسا حل موجود ہے جو اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں اگر غور و فکر سے کام لیا جائے تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ لازوال کتاب اپنے اندر بے شمار برکتیں، رحمتیں کیسے سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کی برکت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بابرکت ذات ہے اس پر نازل کیا گیا ہے۔ اس کو لانے والے حضرت جبرائیل ہیں، جو تمام فرشتوں سے افضل و ارفع ہیں، اور جس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ مہینہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، لہٰذا جو بھی اس کو پڑھے گا تو اس کتاب کی تمام برکتیں اور رحمتیں اس کو حاصل ہوں گی۔ اس مہینے میں نہ صرف نزول قرآن ہوا ہے، بلکہ تمام آسمانی کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں نازل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اسی مہینے کی 1 یا 3 تاریخ کو عطا ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور 18 یا 12 رمضان کو ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات 6 رمضان کو عطا ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان کو ملی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور کتابوں کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں تاکہ اس مہینے کی برکتیں، رحمتیں حاصل کر سکیں۔ رمضان کے مہینے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس میں ثواب کا فیصد بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی نیکی کرے تو اس کو 1 فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی 1 فرض ادا کرے تو اس کو 70 گنا اضافے کے ساتھ ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخاوت کے دریا سے کوئی پیاسا نہیں لوٹتا، اور ثواب کا یہ معیار صرف اس امت محمدیہ کے لیے خاص ہے، کیونکہ اس امت سے حق جعلی شانہ نے عام حالات میں نیکی کے بدلے میں 10 گنا زیادہ ثواب عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں اس بات کی صراحت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کا 10 گنا اضافہ اس کو دیا جائے گا۔ جب عام حالات میں اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم و کرم فرماتے ہیں تو رمضان میں بدرجہ اولا ثواب کی یہ مقدار 10 سے 70% بڑھا دی جاتی ہے۔ اس جگہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کے بارے میں غور و فکر کریں، مجموعی اعتبار سے ہمارے فرائض، نوافل کس قدر اضافے کے ساتھ ہم ادا کر رہے ہیں، سنتوں کا ہم کس قدر اہتمام کر رہے ہیں۔ اس مہینے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کی نعمت عطا کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف رمضان کے مہینے کے ساتھ اس امت کی خاصیت قرار دی ہے۔ یوں تو رمضان المبارک میں دوسری عبادتوں کی کثرت ہے، لیکن تراویح کی ایک الگ خصوصیت ہے، اس لیے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کو ثواب کی چیز بنایا گیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے اور امت کو بھی عمل کرنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت، ایک برکت اعتکاف ہے۔
اعتکاف ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ہمیشہ آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اس سال 20 دن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، لیکن عادت شریفہ چونکہ آخری عشرہ کے اعتکاف کی رہی ہے، اس لیے علماء کرام کے نزدیک آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے جو بہت بابرکت رات ہے۔ قرآن مجید نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس میں عبادت و ریاضت کر کے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس رات کی اہمیت و فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے، اور اس کی خصوصیت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر صرف میری امت کو عطا کی گئی ہے، اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ پھر اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم جیسی عظیم و شان بابرکت کتاب اسی رات نازل ہوئی ہے، اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ آسمان سے اترتے ہیں، اور جس شخص کو عبادت میں مشغول پاتے ہیں اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن و سلوک کا مہینہ ہے، اس لیے کہ ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ وہ خیر خواہی کرے اور اس کے دکھ درد میں شریک ہو، اس کی کچھ دلجوئی کرے۔ رمضان المبارک کی یہ خصوصیت ہے کہ لوگ اس مہینے میں جہاں اپنے بارے میں اچھائی کی فکر کرتے ہیں، وہیں پر اپنے اہل خاندان، اپنے محتاجوں، غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کے بارے میں بھی بہت سوچتے ہیں، اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر ان کی مدد کرتے ہیں، اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ روزے داروں کے لیے افطار کا انتظام کرے یا انہیں اپنے افطار میں شریک کرے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے پیش نظر صدقہ فطر، زکوٰۃ اور عید کے موقعوں پر غریبوں، مسکینوں کو وہ یاد رکھتے ہیں اور بے سہارا لوگوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین خیرخواہی اور ہمدردی کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین اسلام بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی برہنہ کو کپڑے پہنائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کا لباس پہنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی برکتوں، رحمتوں سے ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے محروم نہ فرمائے۔ آمین۔